17 سال قید نہ تشدد کے لیے، نہ فراڈ کے لیے، نہ کسی ایسے عمل کے لیے جس کے بارے میں یہ الزام ہو کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو جسمانی نقصان پہنچا۔ 17 سال صرف ٹویٹس کے لیے۔ جنوری 2026 میں اسلام آباد کی ایک عدالت نے انسانی حقوق کے دو وکلا جو میاں بیوی ہیں کو سوشل میڈیا پر 2021 سے 2025 کے درمیان کی جانے والی پوسٹ کے الزام میں مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزائیں سنائی۔ ان پوسٹ میں بلوچ اور پشتون کارکنوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا تھا۔ ان میں جبری گمشدگیوں پر سوالات اٹھائے گئے اور ان میں پاکستان کی فوج سے ان معاملات پر جواب دہی کا مطالبہ کیا گیا جن کی دستاویز بندی دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں پہلے ہی کر چکی تھی۔ تقریباً ایک صدی قبل کافکا نے ایک ایسا ناول لکھا تھا جس میں ایک شخص کو ایسے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے جس کا کبھی واضح طور پر نام نہیں بتایا جاتا۔ اس پر ایسی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے جس کے اختیار اور حدود کو وہ کبھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتا، اور پھر وہ ایک ایسے نظام کے ہاتھوں کچلا جاتا ہے جو شاید سب سے زیادہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے قائم ہے۔ اس ناول کا نام تھا دی ٹرائل۔ پاکستانی وکلاء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بھی اپنے موجودہ دور کو کچھ اسی طرح کے الفاظ میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے کیریئر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ریاست نے ان کے ساتھ کیا کیا اور یہ سب کچھ خود ریاست کے بارے میں کیا بتا۔ مقدمے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک حقیقت واضح ہونا ضروری ہے کیونکہ پوری کہانی کی اہمیت اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ سیاسی حاشیے پر موجود کوئی عام اشتعال انگیز کارکن نہیں ہے۔ ایمان زینب مزاری حاضر ایک وکیل ہیں جنہوں نے جبری گمشدگیوں، باربہ عدالت قتل اور دوران حراست تشدد کا شکار ہونے والے افراد کی نمائندگی کی ہے، ایسے مقدمات میں جن میں ریاست کے اپنے سیکورٹی اداروں کو فریق بنایا گیا۔ ہادی علی چٹھا ایک فوجداری وکیل ہیں جنہوں نے توہین مذہب کے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنے والے افراد کا دفاع کیا ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب کا الزام کسی بھی شخص کے لیے انتہائی خطرناک الزامات میں شمار ہوتا ہے۔ اسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے ذریعے بھی بلا معاوضہ قانونی خدمات انجام دی ہے، خصوصاً ایسے مقدمات میں جن میں جنسی تشدد کے متاثرین اور سزائے موت کے قیدی شامل تھے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی پوری پیشہ ورانہ زندگی اس بات میں گزری ہے کہ پاکستانی ریاست کو اس کے اپنے شہریوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر جواب دہ بنایا جائے، اور گزشتہ 3 برسوں کے دوران ریاست کا رد عمل یہ رہا ہے کہ انہیں ہی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں حقائق میں جانے سے پہلے ہی ایک بنیادی فلسفہ اصول سامنے آتا ہے۔ فلسفی جان سٹورٹ مل نے اپنی کتاب آن لبرٹی میں یہ موقف پیش کیا تھا کہ جو معاشرہ کسی رائے کے اظہار پر سزا دیتا ہے وہ صرف اس رائے کو خاموش نہیں کرتا بلکہ وہ معاشرے کی اپنی یہ صلاحیت بھی ختم کر دیتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ رائے درست تھی یا غلط۔ اسی انسانی حقوق کے وکیل کو خاموش کرنا صرف ایک فرد کو سزا دینا نہیں ہے، یہ اس پورے نظام احتساب اور نگرانی کو ہی ختم کرنے کی کوشش ہے جس کے ذریعے ریاست سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہ مقدمہ اچانک کہیں سے سامنے نہیں آیا، یہ اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے جسے بین الاقوامی قانونی تنظیمیں کئی برس سے جاری ایک مسلسل مہم قرار دے رہی ہیں۔ اگست 2023 ایمان مزاری کو پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کی جانب سے منعقدہ ایک ریلی میں تقریر کرنے کے بعد دہشت گردی سے متعلق الزامات میں گرفتار کیا گیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ ایک شہری حقوق کی تحریک ہے جو نسلی پشتونوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد ایمان مزاری کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اکتوبر 2024 ایمان اور ہادی دونوں کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا، اس مرتبہ بھی دہشت گردی سے متعلق الزامات اٹھے۔ یہ کارروائی اس واقعے کے بعد ہوئی جب انہوں نے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کرکٹ ٹیم کے دورے کے موقع پر لگائی گئی پولیس رکاوٹیں ہٹا دی تھی۔ دونوں کو چند ہی دنوں میں رہا کر دیا گیا۔ اگست 2025 پاکستان کے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت ان دونوں کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ ایمان کی ایکس پر یعنی ٹویٹر پر کی جانے والے ٹویٹس میں جن میں بعض پوسٹ 2021 تک پرانی تھی نے اہم ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا۔ ان پر سائبر دہشت گردی، نفرت انگیز تقریر اور جھوٹی اور جعلی معلومات سے متعلق دفعات کے تحت الزامات عائد کیے گئے۔ ہادی پر بھی یہی دفعات لگائی گئی، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کی ٹویٹس شیئر اور ریپوسٹ کی۔ اس کے بعد گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، دونوں کو گرفتاری سے پہلے ضمانت دے دی گئی۔ 29 اکتوبر 2025 ضمانت کے باوجود ہادی کو مختصر مدت کے لیے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 15 جنوری 2026 ایک عدالت نے دونوں کی ضمانت مکمل طور پر منسوخ کر دی۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب ایمان نے بیماری کی وجہ سے ایک عدالتی سماعت میں غیر حاضری کی باضابطہ درخواست جمع کرائی تھی۔ 23 جنوری 2026 میاں بیوی کو اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کے قریب ایک انڈر پاس کے پاس اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا اور پھر اگلے ہی دن 24 جنوری 2026 ایک سیشن عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔
مجرم قرار دے دیا گیا اور سزا دونوں کو الگ الگ 17 کے جمعے کو گرفتاری، ہفتے کو سزا۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جرنلسٹ اور متعدد واشات تنظیموں نے خاص طور پر اس کارروائی کو ایک تیز رفتار یا ایکسلریٹڈ ٹرائل قرار دیا ہے۔ ایسا ٹرائل جس میں فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کے مطابق اس جوڑے کے مؤثر دفاع پیش کرنے کے حق سمیت مناسب قانونی کارروائی کے بنیادی حقوق سے منظم انداز میں محروم رکھا گیا۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ انہیں آخر کن الزامات میں مجرم قرار دیا گیا۔ اصل اہمیت صرف 17 سال کی بڑی تعداد میں نہیں بلکہ ان الزامات کی نوعیت اور تفصیلات میں ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج محمد افضل ماجوکا کی سربراہی میں عدالت نے دونوں کو پیکا کی 3 الگ الگ دفعات کے تحت مجرم قرار دیا۔ دفعہ 9 جرم کی تشہیر یا تمجید، یعنی گلوریفیکیشن آف این آفینس، اس کے تحت دونوں کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جبکہ ہر ایک پر 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ عدالتی رپورٹ کے مطابق اس الزام کا ایک حصہ ایسی ٹویٹ سے متعلق تھا جس میں بلوچ حقوق کے کارکن بہارنگ کے فتح کا نشان بنانے کا حوالہ دیا گیا تھا۔ کورٹ فورس میں لوگوں سے ایک مخصوص شخص کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے والے احتجاج میں شرکت کی اپیل بھی شامل تھی۔ دفعہ 10 سائبر دہشت گردی یعنی سائبر ٹیررزم، یہ سزا کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ دونوں کو 10 سال قید بامشقت اور ہر ایک کو 3 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ فیصلہ کے مطابق یہ الزام ریاستی اداروں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرنے والی پوسٹ سے متعلق تھا، جن کے بارے میں عدالت نے قرار دیا کہ انہوں نے ممنوعہ تنظیموں کے مقاصد کو آگے بڑھایا۔ اور یہاں ایک خاص طور پر حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست کہنا بھی اس دفعہ کے تحت ایک جرم بن سکتا ہے۔ دفعہ 26A جھوٹی اور جعلی معلومات یعنی فالس اینڈ فیک انفارمیشن، اس دفعہ کے تحت دونوں کو 2 سال قید بامشقت اور ہر ایک کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی گئی۔ یہ الزام ان پوسٹ سے متعلق تھا جن میں بہارنگ بلوچ کی گرفتاری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا اور ایک مبینہ جبری گمشدگی کا حوالہ دیا گیا تھا، یعنی مجموعی 17 سال قید اور ہر ایک پر مجموعی طور پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپے جرمانہ۔ اگر جرمانہ ادا نہ کیا جائے تو اس کے بدلے اضافی قید بھی بھگتنا ہوگی۔ لیکن عدالت نے ایک اور الگ نفرت انگیز تقریر یعنی ہیٹ سپیچ کے الزام میں دونوں کو بری بھی کر دیا۔ یہ نقطہ اہم ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ ہر الزام میں یکساں طور پر سخت نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جو الزامات برقرار رہی ان کی شدت اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مقدمے کے طریقہ کار میں بھی کئی قانونی نگرانی کرنے والے اداروں نے ایک اور تشویشناک پہلو کی نشاندہی کی۔ جس جج نے سزا سنائی اسی جج کے خلاف جانبداری کا الزام لگانے والی ایک ٹرانسفر درخواست اس وقت بھی زیر انتظار تھی۔ دفاع نے باضابطہ طور پر درخواست دائر کی تھی کہ جج کو اس مقدمے سے منتقل کیا جائے کیونکہ ان کے مطابق جج جانبدار تھے۔ اب ذرا اس صورتحال کو سمجھیں۔ ایک ہی جج کے خلاف جانبداری کی شکایت زیر التوا ہو اور اسی دوران وہ جج اس مقدمے میں فیصلہ سنا دے۔ قانونی کارروائی کے کسی بھی معیار کے تحت یہ مناسب قانونی عمل ڈیو پروسیس کے حوالے سے ایک سنگین طریقہ کار کا سوال پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ رپورٹس بھی سامنے آئی کہ بعض الزامات میں سزا غیر موجودگی میں سنائی گئی اور پورے ٹرائل کے دوران دونوں کو عدم حاضری کی بنیاد پر گرفتاری کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی گئی۔ ایسی عدم حاضری جس پر ان کے وکلاء نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس کی وجوہات قابل وضاحت تھی۔ یعنی یہاں سوال صرف یہ نہیں کہ انہیں کتنی سزا ملی، سوال یہ بھی ہے کہ یہ سزا کس طریقہ کار کے ذریعے کتنی تیزی سے اور کن قانونی حالات میں سنائی گئی۔ بین الاقوامی رد عمل بہت تیزی سے سامنے آیا اور تقریباً متفقہ تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس مقدمے کو نظام انصاف کا کھلم کھلا حل استعمال قرار دیا۔ تنظیم نے کہا کہ پیکا کے تحت عائد کیے گئے الزامات سیاسی بنیادوں پر متحرک تھے اور ان کے ذریعے آزادی اظہار کے حق کو جرم قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جرنلسٹ نے اس مقدمے کو ایسے وسیع تر رجحان کی علامت قرار دیا جس میں عدالتی کارروائی کے ذریعے وکلاء کو مسلسل مصروف رکھا جاتا ہے، ان کا وقت اور وسائل ختم کیے جاتے ہیں، ان کے کام کو بدنام کیا جاتا ہے اور ریاستی اہلکاروں کی جانب سے مبینہ پرتشدد زیادتیوں کا شکار افراد کی نمائندگی کرنے کی ان کی صلاحیت میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اس فیصلے کو پاکستان بھر کے صحافیوں، وکلاء اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد کے لیے ایک خوف پیدا کرنے والا پیغام قرار دیا، اور یہاں صرف عالمی تنظیمیں ہی نہیں تھیں۔ پاکستان کا اپنا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کوئی غیر ملکی ادارہ نہیں بلکہ ایک ملکی انسانی حقوق کی تنظیم ہے،
نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کمیشن نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف جاری اس سلسلے کو ایک اور مبینہ طور پر لڑا گیا مقدمہ قرار دیا اور خود پاکستان کے اندر بھی رد عمل سامنے آیا۔ ٹریبیون کی رپورٹنگ کے مطابق وکلاء نے احتجاجاً عدالتوں سے واک آؤٹ کیا۔ ان کا موقف تھا کہ صرف ٹویٹس پر 17 سال کی سزا پوری قانونی برادری کی اس صلاحیت کے لیے خطرہ ہے کہ وہ طاقتور اداروں سے متعلق حساس مقدمات میں متاثرین کی نمائندگی کر سکے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جبری گمشدگیوں کے متاثرین کو نمائندگی کرنے والے وکلاء خود بھی اسی جیل کے نظام میں غائب کر دیے جائیں تو پھر اگلا وقتی مقدمہ لڑنے کے لیے سامنے کیوں آئے گا؟ یہاں ایک لمحے کے لیے اس قانون پر بھی رکنا ضروری ہے جسے ایک مقدمے میں استعمال کیا گیا، کیونکہ پریونٹیشن آف الیکٹرانک کرائمز پیکا ابتدا میں پاکستانی عوام کے سامنے اختلاف رائے کو دبانے کے ہتھیار کے طور پر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قانون 2016 میں سائبر کرائمز سے نمٹنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ اس کا مقصد آن لائن فراڈ، ہراسانی، ہیکنگ جیسی نوعیت کے جرائم سے نمٹنا تھا، لیکن پاکستان میں صحافیوں اور سول سوسائٹی کی تنظیمیں برسوں سے یہ موقف اختیار کرتی رہی ہیں کہ پیکا کو بتدریج اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر ایک مختلف انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق قانون میں موجود جھوٹی معلومات اور سائبر دہشت گردی جیسی وسیع اور مبہم دفعات کو اس حد تک پھیلایا گیا ہے کہ آن لائن کی جانے والی تقریباً کسی بھی تنقیدی سیاسی گفتگو کو ان کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے، اور ناقدین کے نزدیک یہ مقدمہ اس پورے رجحان کی اب تک کی سب سے واضح مثال ہے۔ ایک ایسا قانون جو بنیادی طور پر سائبر جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسے استعمال کرتے ہوئے دو انسانی حقوق کے وکلاء کو ایسی سزا سنائی گئی جو کئی ممالک میں مین سلاٹر جیسے جرم پر دی جانے والی سزاؤں سے بھی زیادہ طویل ہے۔ یہاں جرمن قانونی مفکر اور فلسفی ہارٹ آرنٹ کے خلاف بھی قابل غور ہے۔ آرنٹ نے اپنی عملی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس بات کو سمجھنے میں صرف کیا تھا کہ قانونی نظام کس طرح ریاست کنٹرول کے اعلی کار بن سکتے ہیں، جبکہ بظاہر وہ قانون کی تمام ظاہری شکلیں برقرار رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے بارے میں نہیں لکھ رہی تھی، لیکن ان کا بنیادی مشاہدہ یہاں بھی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ آمرانہ طریقوں کے لیے قانونی عمل کو مکمل طور پر ختم کرنا ضروری نہیں ہوتا، ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، جہاں تک کہ قانون اپنی ظاہری شکل میں قانون بھی نظر آتا رہے، لیکن آخرکار خود قانونی عمل کی سزا بن جائے۔ آئیے ذرا اس معاملے کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مقدمہ حقیقت میں صرف دو افراد کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک بہت پرانے تصویر کا امتحان ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے برمنگھم جیل سے لکھتے ہوئے ایک ایسی تفریق بیان کی تھی جو یہاں براہ راست لاگو ہوتی ہے۔ قانون اور انصاف پر مبنی قانون میں فرق ہوتا ہے۔ کنگ کا موقف تھا کہ ایک غیر منصفانہ قانون ایسا ضابطہ ہوتا ہے جسے عددی یا طاقت اور اکثریت کسی اقلیتی گروہ پر نافذ کرتی ہے، لیکن خود اس کی پابند نہیں ہوتی، اور ان کے مطابق باشعور لوگوں کے لیے صرف یہ حق نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ غیر منصفانہ قوانین کو بے نقاب کرے، حتیٰ کہ انہیں توڑنے کے قانونی نتائج قبول کر کے، کیونکہ بعض اوقات ناانصافی کو سب کے سامنے ظاہر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس قانون کے خلاف کھڑا ہو اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب چاہے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا نے کسی ایسے قانون کی خلاف ورزی کی جس کا وجود ہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں، ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے، ریاست کا رد عمل کیا تھا؟ انتہائی سخت سزائیں، تیز رفتار ٹرائل اور خود جج کے خلاف دائر جانبداری کی شکایت کا زیر التوا ہے۔ اس سب کچھ انصاف سے زیادہ ایک ایسے پیغام کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ نتیجہ اتنا سخت بنا دیا جائے کہ آئندہ کوئی دوسرا شخص وہی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ اور پھر آتے ہیں جارج آرول کی طرف۔ اپنے ناول 1984 میں آرول نے ہمیں ایک اصلاح تھاٹ کرائم یعنی جرم خیال یہ تصور کہ ایک ریاست بالآخر صرف اعمال کو نہیں بلکہ سرکاری بیانیے کے خلاف کسی خیال پر یقین رکھنے کو بھی جرم قرار دے سکتی ہے۔ آخر کار ایک ٹویٹ کیا ہے؟ ایک خیال جو الفاظ کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہو، اور جب کوئی عدالت یہ قرار دے کہ اپنے ہی ملک کو دہشت گرد ریاست کہنا بذات خود ایک جرم ہے، یعنی کسی دعوے کو غلط ثابت کرنا نہیں بلکہ اس الزام کو آنے ہی کو ممنوع قرار دینا، تو پھر یہ آرول کی وارننگ سے زیادہ دور نہیں لگتا، بلکہ وہ وارننگ قانونی فیصلے کی شکل اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر مائیکل فوکو اپنی کتاب ڈسپلن اینڈ پنشمنٹ، فوکو نے یہ دلیل دی کہ جدید طاقت کو ہمیشہ مؤثر ہونے کے لیے جیل کی دیواروں کی ضرورت نہیں ہوتی،
طاقت اس وقت بھی کام کرتی ہے جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے، وہ خود اپنے رویے پر نظر رکھنے لگے، سزا آنے سے پہلے ہی اس کا اندازہ لگانے لگے، اور ریاست کو کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آنے سے پہلے ہی خود سینسرشپ شروع کر دے۔ پاکستان میں آج ہر وہ کارکن، صحافی یا وکیل جو یہ فیصلہ دیکھ رہا ہے، اسی پیغام کو وصول کر رہا ہے، چاہے وہ شخص کبھی بھی فوج کے بارے میں کوئی لفظ نہ کرے، کیونکہ طاقت کا سب سے مؤثر اثر ہمیشہ وہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جیل میں ڈال دے، کبھی کبھی سب سے مؤثر اثر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جیل جانے سے پہلے ہی خاموش کر دے۔ 2026 کے مڈل تک یہ مقدمہ اب بھی اپیل کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں سزاؤں کی معطلی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہو چکی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس سے متعلق الگ درخواستوں کو سماعت کے لیے دیا ہے۔ ان مقدمات میں یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ دونوں متوازی اپیلوں کو قانونی اور طریقہ کار کے اعتبار سے کسی طرح آگے بڑھایا جائے۔ بعض سماعتیں ملتوی ہوئی، جبکہ کچھ قانونی سوالات پر عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ نہیں کیا۔ ان قرائن کے دوران ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا اڈیرہ جیل میں موجود ہیں۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کمیشن آف جرنلسٹ، فورن لائن ڈیفینڈرز اور لائرز فار لائرز سمیت متعدد بین الاقوامی تنظیمیں مسلسل ان دونوں کو فوری اور غیر مشروط رہائی اور ان کی سزا کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن توازن کے لیے حکومت اور استغاثہ کا موقف بھی عوامی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ استغاثہ نے ٹرائل کے دوران موقف اختیار کیا کہ زیر بحث سوشل میڈیا پوسٹ نے ایک ریاست مخالف بیانے کو فروغ دیا، نسلی منافرت کو ہوا دی، ریاستی اداروں پر عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچایا، اور مسلح افواج کو دہشت گردی اور جبری گمشدگی میں جھوٹے طور پر ملوث ظاہر کیا۔ سیشن کورٹ نے استغاثہ کے اس موقف سے اتفاق کیا اور قرار دیا کہ 4 سے 3 الزامات پر استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ یعنی آج اس مقدمے میں دو بالکل مختلف بیان سامنے آتے ہیں۔ طرف انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے آزادی اظہار اور قانونی عمل پر حملہ قرار دے رہی ہیں، اور دوسری طرف ریاست کا موقف ہے کہ یہ محض تنقیدی اظہار نہیں تھا، بلکہ ایسی پوسٹ تھی ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، عدم اعتماد اور ریاستی مخالف جذبات کو ہوا دیتی تھی۔ اور آخری فیصلہ اب بھی کی عدالتوں کے سامنے ہے۔ چاہے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ایمان بازاری اور ہادی چٹھا نے کسی جرم کا ارتکاب کیا بھی ہے یا نہیں، اس مقدمے کے بعد ہر پاکستانی شہری کے سامنے ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، وہی سوال جو کافکا نے تقریباً 1 صدی پہلے یہ اپنے قارئین کے سامنے چھوڑا تھا: جب قانونی عمل ہی سزا بن جائے تو قانون میں آخر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کے خیال میں قومی سلامتی اور آزادی اظہار کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے۔ میں بشیر حسین، اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔